بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شملہ مرچ کے فوائد: بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، دل کو صحت مند بناتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے۔ چینی کم کھائیں اور پھل زیادہ کھائیں، گوشت کم کھائیں، سبزی زیادہ کھائیں، کولڈ ڈرنکس کم پئیں، جوس زیادہ پئیں، ڈرائیونگ کم کریں، پیدل زیادہ چلیں، روٹی کم کھائیں اور پانی زیادہ پئیں۔ سورج مکھی کے بیج لیں اور اس کا سفوف بنا لیں، جتنا سفوف بنے اس میں دگنی شکر ملا لیں۔ رات کو روزانہ 12 گرام یہ سفوف شکر کے ہمراہ لیں۔ کچھ ہی عرصہ اس کو مسلسل استعمال کرنے سے جن کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ انار کا شربت پینے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیں، انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی۔ کلونجی کو بھون کر سونگھنے سے زکام کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ان کے ناف پر گرم ہینگ لگائیں، اس سے ان کے معدے کا درد چلا جائے گا۔ آٹے میں اگر سنڈیاں یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو چند پتے لے کر آٹے کے اوپر نیچے ڈال دیں اور اس سے سنڈیاں اور کیڑیاں پیدا نہیں ہوں گے۔ موسمی سنترا، کنو وغیرہ کا موٹا چھلکا اتارنے کے بعد بچی ہوئی جھلی کھا لینا صحت کے لیے مفید ہے۔ قبض والے افراد کو چاہیے کہ دن میں کم از کم 18 گلاس پانی پئیں۔ ناریل کا پانی پینے سے بادی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر دودھ پلانے والی مائیں روزانہ 1 چمچ سونف دودھ میں ملا کر پئیں تو اس سے دودھ پینے والے بچے کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر کبھی کان میں چونٹی یا کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوراً کان کو سرسوں کے تیل سے بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا وغیرہ اوپر آ جائے گا۔ کھانا خوب چبا کر کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور ہضم بھی جلدی ہوتا ہے۔ گھی میں تھوڑا نمک ملا کر بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ بچے کو لیموں میں شہد کا رس ملا کر چٹانے سے کھانسی فوراً دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کی میز پر ایک پیالے میں تازہ پودینے کے پتے رکھ دیے جائیں تو میز پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ ایک پیالے میں نیم گرم پانی ڈالیں اور اس میں تولیہ ڈال کر اسے اچھی طرح سے نچوڑ لیں اور پھر اس تولیے کو جسم کے کالے حصوں پر آرام سے پھیرتے جائیں۔ جسم کے کالے حصے بالکل خوبصورت دودھ کی طرح ہو جائیں گے۔ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، دہی، لسی، کولڈ ڈرنک۔ دور کی نظر بہتر بنانے کا ٹوٹکا: بادام 1 چمچ، پیسی خسخاس 1 چمچ، سونف 1 چمچ 3 مہینے تک ملا کر کھانے سے دور کی نظر بالکل تیز ہو جائے گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ حمل والی عورتیں اگر روزانہ صبح سویرے 40 قدم چلیں تو پیدا ہونے والا بچہ تندرست ہوتا ہے۔ کھانا ہمیشہ سیدھے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر آئینہ دیکھنے سے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں۔ غسل کرتے وقت اگر پانی میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا لیں تو کبھی بھی بواسیر کی بیماری نہیں ہوگی۔ پانی پیتے ہوئے مٹی کا پیالہ استعمال کرنا چاہیے۔ شیشے کے گلاس استعمال کرنے سے گردے کی پتھریاں ہو جاتی ہیں۔ جب بھی کھانا بنانے لگیں تو مٹی کے برتن میں سالن بنانا چاہیے۔ سلور کے برتن میں کھانا بنانے سے سلور گھس کر کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور اس سے ہمیں کینسر بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ جب بھی روٹی بنانے لگیں تو آٹے کو آدھے گھنٹے کے لیے گوندھ کر رکھ دیں اور اس کے بعد روٹیاں خوبصورت بنیں گی۔ حمل والی عورتیں اگر روزانہ کریلے کا جوس پئیں تو بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں تالا لگا کر کسی کام پر گئے ہیں اور تالے کی چابی گم ہو گئی ہے تو پریشان مت ہوں،
बल्कि ये टोटका आजमाएं। ताले को तोड़ने के बजाय थोड़ी सी टूथपेस्ट और सरसों का तेल ले लें। फुल गर्म करके तेल के सुराख ताले के सुराख में डालें। जैसे ही ये गर्म तेल ताले के अंदर पहुंचेगा, ताला फौरन खुल जाएगा। खाना खाने के बाद तकरीबन 40 कदम ज़रूर चलना चाहिए। ऐसा करने से सारी ज़िंदगी आपके पाँव में सूजन नहीं आएगी। अक्सर कमीज़ धुलने के बाद इसका कॉलर पूरी तरह साफ नहीं होता, तो उसके लिए कमीज़ धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कॉलर पर लगाकर रगड़ें, फिर कमीज़ धो लें। कॉलर बिल्कुल साफ हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार यह करने से रंग गोरा होना लगेगा। धूप से झुलसी हुई जिल्द भी ठीक हो जाएगी। अक्सर लोगों को सफ़र के दौरान चक्कर और मतली की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सफ़र शुरू करने से पहले सूंठ का सफूफ 2 या 3 चुटकी लेकर फाँक ले। इस शिकायत में यह बहुत मुफीद होता है। खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी कि थोड़े से दूध में ज़्यादा सारा पानी डालकर पीने से भी आम हजम हो जाता है। नाखून को टूटने से बचाने के लिए इन पर लहसुन यानी थोम की फली यानी जवे को छील कर रोज़ाना रगड़ें। कपड़े पर से सुर्ख रोशनाई के दाग दूर करने के लिए इसे दही से धो लें। सुर्ख दाग दूर हो जाएंगे। कीड़े मकोड़ों को घर से भगाने के लिए जहां ये नजर आए उस जगह पर काफूर जलाया जाए तो कीड़े दोबारा वहां नजर नहीं आएंगे। दांतों में दर्द हो तो जिस दांत में दर्द है इसके नीचे अदरक रख दें, दर्द कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जूते की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले थोड़ा सा सिरका मिला दें, जूते चमक जाएंगे। जब पुदीना बाजार में वाफर और सस्ता मुहैया हो तो बहुत सा खरीद कर, या अगर घर की क्यारी में हो तो तोड़कर धूप में सुखा लें। सूख जाए तो पिसा हुआ काला नमक और जीरा मिलाकर हवाबंद डब्बे में महफूज कर लें। जब ज़रूरत हो तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। साबुन की टिक्कियों के रैपर फेंके नहीं, इन्हें अपने जूतों की रैक में रख दें। जूतों और मोज़ों की बू से घर को महफूज रखेगा। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोज़ाना लगाने से आराम आ जाता है। सर्दियों में पाँव की एड़ियाँ फट जाएं तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े डालकर फटी हुई जिल्द में भर दें। सूती जुराबे पहनकर रात को सो जाएं। अगले रोज़ पाँव धो लें। कई रोज़ रात को ये टोटका दोहराएं। फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। कहवा में लीमू निचोड़कर पीने से थकावट दूर हो जाती है। पलकों को घना करने के लिए रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल रुई की मदद से लगाएं और 1 महीने बाद फ़र्क देखें। तोरी और शलजम मिलाकर खाने से कभी नमूनिया नहीं होता। कान पर सूजन आए तो गुर्दे फेल होने वाले हैं। कमर के नीचे छाले निकल आए तो फालिज होने वाला है। आँखों पर सूजन आ जाए तो आधे सर दर्द होने वाला है। नाखून पीले होना शुरू हो जाए तो यलकान की निशानी है। कान के अंदर छाले निकल आए तो समझ जाइए कि तुम्हारी समाअत काफ़ी हद तक कम होने वाली है। बाएं बाजू पर सफ़ेद बाल निकलना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि तुम्हारी यादाश्त कमज़ोर होने वाली है। बाज़ औक़ात रातों को देर तक जागने, गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से आँखों के नीचे सूजन से होने लगती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें और चाय का कहवा हल्का सा 1 प्याली ले लें और इसमें बर्फ़ की डलियां डालें। ये ठंडे कहवे में रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ें और आँखों पर रख कर लेट जाएं। आज़मूदा है। जवानी ख़त्म करने वाली 5 अलामात। नंबर 1, हाजमा की खराबी और कब्ज़ का मसला रहना। नंबर 2, चेहरे की जिल्द पर जो चमक दमक होती है उसका मांद पड़ जाना। नंबर 3, आँखों की सफ़ेदी ख़त्म और आँखें मामूल के मुताबिक सुर्खी माइल रहना। नंबर 4, सुबह उठने के बाद मुंह का खुश्क होना और गले में मामूली सी तकलीफ रहना। नंबर 5, किसी काम को करके अक्सर औकात भूलते रहना। अगर सुबह मुंह धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे मिला लें तो इससे चेहरा खूबसूरत और जिल्द नरम रहती है। सोजिश और वर्म दूर करने के लिए मक्खू का पानी पिए। इससे जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी सोजिश से निजात मिलती है। जमाई लेते वक्त छाती में दर्द हो तो आपको दमा होने वाला है।
اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو جب بھی نہائیں 1 گلاس پانی پی لیں، ساری زندگی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ادرک اور سبز دھنیا ہم وزن دیسی گھی اور السی مرچ کے ساتھ سالن ہفتے میں 2 مرتبہ کھائیں، دمے کا علاج ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جلدی اٹھنا اور جلدی سونا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے 1 ہفتے تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ عورت نے حاملہ ہونا ہے تو 1 کھجور کھائیں، جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے خشک کریں اور انہیں پیس لیں، اس میں نمک ملا کر روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانت چمک جائیں گے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے آفاقہ ہوتا ہے۔ جس عورت کے بال جوانی میں سفید ہو جائیں، ایسی عورت پریشانیوں میں گھری ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کا 1 دانہ گرم پانی میں ڈبو کر کھا لیا کریں۔ حیض کا درد ہو تو انار کا دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکار رہتی ہیں۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے مفید ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی اور دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گلے میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ روزانہ 1 گلاس گنے کا جوس پینے سے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت آ جائے گی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس سے سر میں درد رہنے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو کمر میں درد رہتا ہو وہ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ انڈے کی سفیدی لے کر بالوں میں لگانے سے بالوں کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں تیزابیت ہو، جلن ہو یا منہ کے اندر چھالے بن گئے ہوں تو وہ چاولوں کو ابال کر کھایا کریں۔ روزانہ صبح کے وقت اٹھنے کے بعد ضرور نہایا کرو، اس سے آپ کی صحت ہمیشہ اچھی رہے گی۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل مت کیا کریں، اس سے بچوں کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جن لوگوں کو ہچکیاں آ رہی ہوں اور ہچکی نہ روک رہی ہو تو جب بھی ہچکی آئے فوراً نمک والا پانی پی لیا کرو۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا مت کھاؤ ورنہ پخانہ سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھینس کا پہلا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی کوئی بیماری قریب نہیں آتی۔ صبح نہار منہ تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز سے لٹک جایا کرو، اس سے جتنا مرضی چل لو پاؤں میں تھکن نہیں ہوگی۔ ہمیشہ گڑ والی چائے پیا کرو، اس سے دماغ کو بہت طاقت ملتی ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سالن بناتے وقت اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا بہت خوشبودار اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی عقل میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دوپہر کے وقت کچھ دیر ضرور سو جایا کریں۔ جو بچے دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ دانتوں پر لیموں کا رس مسل دو، دانت مضبوط اور صاف ہو جائیں گے اور کیڑے بھی نکل جائیں گے۔ گلاب کے پھول کی کئی پتیاں چہرے پر مسل دینے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہوتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے تو وہ سیب کا رس دودھ میں ملا کر پی لیا کریں، اس سے ان کی رنگت خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گی۔ رات کے وقت 3 بادام شہد کے اندر ڈبو کر کھا لیں تو اس سے عقل میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پیٹ میں اچانک درد اٹھنے لگ جائے تو وہ سونف کا استعمال شروع کر دیں۔ پیٹ کے درد سے نجات کے لیے سونف کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ اگر حیض رکنے کے بعد
پیٹ بھر جائے تو کھیرے کا استعمال شروع کر دیں، اس سے لٹکا ہوا پیٹ چند دنوں میں اندر ہو جائے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کے استعمال سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کے تازہ پتے پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور صبح نہار منہ روزانہ یہ پانی پیے، اس سے خون صاف ہو جائے گا اور معدے کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہو وہ کیلے کے لے کر ان کے چھلکوں سمیت باریک پیس لیں، اس کے اوپر کالی مرچ چھڑک کر اس کو رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں، اس سے پرانی قبض چھٹکارا مل جائے گا۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ رات کے وقت کھانے سے مولی ہضم نہیں ہوتی۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگاؤ، فوراً نیند آ جائے گی۔ رات کے وقت چاول کھانے سے نیند نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ٹماٹر دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دودھ اور لسی کے ساتھ پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد تیل کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ ملتانی مٹی بالوں کے لیے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں ہوتی۔ نہانے سے پہلے ملتانی مٹی کو گیلا کر کے بالوں میں لگا کر 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر بال دھو لیں۔